اللہ کا تقرب، اس کی معرفت، یعنی وہ مقام، یعنی اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ اللہ کے خلیفہ نہ بنے تو پھر آپ نقصان میں رہیں گے، پھر وہ کام نہیں ہو سکتا، وہ مقام آپ کو نہیں مل سکتا خلیفۃ اللہ کا۔ آپ خلیفۃ اللہ بنیں گے تو آپ کو وہ مرتبہ مل جائے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں دنیا میں بھجوایا ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتے اور محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں اپناتے، تو پھر آپ مسلمان، سچے مسلمان نہیں بن سکتے، آپ جھوٹے مسلمان تو بنیں گے۔ آج کا مسلمان جھوٹا ہے، زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہے، ہدایت قرآن اور نبی کا طریقہ اس کے لیے غیر اہم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع دین اسلام کی حقیقت ہے۔ آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ دن، وہ لمحہ، وہ سال آپ نہیں بتا سکتے اس وقت، چاہے جو بھی آپ کی عمر ہو، کہ آپ نے دین اسلام کی حقیقت کے بارے میں خود سوچا ہو یا کسی اللہ والے کے پاس جا کر اس سے پوچھا ہو یا کتابیں کھنگالی ہو یا کم از کم گوگل پہ لکھا ہو۔ اور گوگل پہ تو ایسی باتیں رسمی طور پہ تو ہوتی ہیں لیکن حقیقت تو وہاں بھی نہیں بتائی جاتی۔ خیر، دین اسلام کی حقیقت، اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی دین ہے اللہ کے نزدیک تو وہ صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخر کار نقصان اٹھائے گا، زندگی میں نقصان اٹھائے گا۔ اور جزوی طور پہ میں آپ کو یہ بات کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نقصان کے لیے نہیں بنایا۔ یہ کارخانہ قدرت، کائنات، اور اس میں انسان کا وجود بڑا اہم ہے۔ انسان خلاصہ کائنات ہے۔ اللہ نے یہ زمین اور آسمان ہمارے لیے بنائے ہیں لیکن ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں ایک دھوکہ ظاہر کا لگ گیا ہے اور ہر شخص ظاہر کی سوچ میں زندگی گزار رہا ہے اور ظاہر ہی کے لیے زندگی گزار رہا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن دین اسلام کی حقیقت کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ، بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ اور کامیابی کی ایک انتہا کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، الفاظ میں وہ بیان مشکل ہے، تو وہ دینے کے لیے ہمیں، یعنی اس کی کوشش، یعنی اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کے لیے ایک ٹارگٹ ہے، اور وہ ٹارگٹ جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ، تو اللہ جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا تقرب، اللہ کی پہچان، اللہ کی ملاقات اور دیدار۔ تو اس کے لیے کوشش آپ نے کرنی ہے۔ جزوی طور پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انسان اللہ کا، یعنی خلیفۃ اللہ ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک خلیفہ ہے۔ نمبر 2، یعنی اس میں نمبر 2 بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر دنیا میں جا کر زندگی جب اس کو ملتی ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ اللہ کے رنگ اپنا لے، کیونکہ سب سے رنگ اچھا اللہ ہی کا ہے۔ ورنہ تو یہ اپنے اوپر دنیا کا اور دنیا داری کا رنگ چڑھا لے گا، اور بعض لوگ بڑے شوق سے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں بھئی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ نہیں، اللہ نے آپ کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، اب دنیا دار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، دنیا والے نہ بنو۔
تو ہم تو آج کا مسلمان تو دنیا کا بندہ ہے. دنیا یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، دنیا کا بندہ ہے. دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں گزار رہے. خیر، دین اسلام کی حقیقت کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں، دین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا، یا اللہ کے قانون یا اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی اگر گزاریں گے تو دراصل آپ دین اسلام کو آپ نے قبول کر لیا ہے. اور اگر آپ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو آپ دین اسلام کو قبول یعنی داخل بھی نہیں ہو سکتے اس میں. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. یہ تو مختصر میں گفتگو کر رہا ہوں تو ہر بات کی تفصیل بھی میں نہیں کر سکتا، جگہ آتی رہتی ہے. یعنی اللہ کی کا تقرب، اس کی معرفت، یعنی وہ مقام، یعنی اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے. کیونکہ اگر آپ اللہ کے خلیفہ نہ بنے تو پھر آپ نقصان میں رہیں گے. پھر وہ کام نہیں ہو سکتا، وہ مقام آپ کو نہیں مل سکتا خلیفۃ اللہ کا. آپ خلیفۃ اللہ بنیں گے تو آپ کو وہ مرتبہ مل جائے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں دنیا میں بھجوایا ہے. لیکن اگر آپ اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتے اور محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں اپناتے، تو پھر آپ سچے مسلمان نہیں بن سکتے. آپ جھوٹے مسلمان تو بنیں گے. آج کا مسلمان جھوٹا ہے، زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہے. ہدایت، قرآن اور نبی کا طریقہ اس کے لیے غیر اہم ہے. آپ دیکھیں یہ بڑی عام سی بات ہے. ہمارے لیے اہم کیا ہے؟ وہ دنیا ہے، دنیا کے معاملات. ایک بیوی ہے، ایک ہماری بیٹی ہے یا بیوی ہے، تو اس کے لیے اہم گھریلو زندگی ہے. شوہر ہے اور وہ اپنی خاندان یا جو بھی ہے اس کے لیے وہ اہم ہے. اور اپنی کوشش کرتی رہتی ہے وہ بگاڑ کی. لیکن وہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رشتہ چلتا ہے. تو لیکن اہمیت ہے، اگرچہ وہ خاتون خیال نہیں رکھتی اور بگاڑ کی کوشش کرتی رہتی ہے، لیکن اہمیت تو ہوتی ہے. تو ہمارے لیے اہمیت جو ہے وہ دنیا کی ہے. دین اسلام کی ضرورت اس شخص کو محسوس ہوگی، ضرورت محسوس ہوگی. دیکھیں، ضرورت کے بغیر تو آپ کوئی کام بھی نہیں کرتے. کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی کام ہو، بنا کسی مقصد اور ضرورت کے آپ وہ کام نہیں کرتے. مثال کے طور پہ گھر خاتون کھانا بنا رہی ہے، 3 لوگ ہیں، لیکن وہ 10 آدمیوں کو کھانا نہیں بنائے گی، 12 آدمیوں کے لیے کھانا نہیں بنائے گی. کیوں؟ کہ مہمان نہیں آ رہے. جب اس کو یقین ہوگا کہ مہمان آئیں گے تو تب وہ کھانا بنائے گی. پھر کوئی انسان کسی مقصد کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، یہ بات نوٹ کر لیں. ہم ہر کام ایک یقین اور ایک ضرورت کے تحت کرتے ہیں. بس اس کو آپ تفصیل جتنا بھی آپ پھیلائیں گے تو یہی بات ہے. انسان بغیر یقین کے کوئی کام نہیں کرتا. اور یقین اس وقت ہوگا جب آپ ضرورت محسوس کریں گے. کھانا رکھا ہوا ہے لیکن آپ نے کھانا کھا لیا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، تو آپ کا یقین ہے کہ مزید کھانا میرے لیے صحت کا مسئلہ بن جائے گا، پیٹ خراب ہو جائے گا. تو آپ پھر وہ لذیذ کھانا جو رکھا ہوا ہے وہ پھر نہیں کھائیں گے، کیونکہ آپ کو یقین ہے، ضرورت نہیں ہے، اور یقین ہے کہ یہ کھانا میرے لیے مضر ہوگا، نقصان ہوگا. ایسے واقعات آتے رہتے ہیں. بعض اوقات ہم اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں تو پھر وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو یقین
اور یقین کے تحت ضرورت. اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کوئی کام نہیں کرتے. دین اسلام کو ہم قبول نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی ہے. سب لوگ برائے نام مسلمان بنے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، میں بھی گزار رہا ہوں. ماں باپ نے ہمیں دنیا کی طرف توجہ دلائی ہے اور وہی ہمارے لیے اہم ہے. پڑھو پڑھو، ہوم ورک کرو، یہ وہ ساری باتیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غیر اہم ہے، ٹھیک ہے کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی تو آپ بچے کو بتائیں کہ آپ ہیں کون، آپ کی زندگی کیا ہے، آپ نے جانا کہاں ہے، مقصد کیا ہے، یہ بھی تو بتانا ہے. گائیڈ تو ماں باپ کریں گے، پہلی جو تربیت ہے وہ تو ماں باپ کی ہے. تو بہرحال دین اسلام کی حقیقت، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اگلی نشست میں اس پر مزید بات کریں گے. میں ان باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت کا طالب ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.